جوانی کی اہمیت کو اور جوانی کی قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو مختلف انداز سے بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فتیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے، اللہ رب العالمین چند اشخاص بھی ان کے لیے استعمال کر سکتا تھا، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کا تذکرہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے لفظ فتیہ استعمال کیا جو جوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں قرآن کریم، جوانوں کے فیصلوں کو پڑھیں، جوانوں کے حوصلوں کو دیکھیں، ان کے ولولے اور جوش مارتے ہوئے ارادوں کو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سب نے پڑھا اور سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے جب بتوں کو توڑتے ہیں، ان کی قوم کے لوگ کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے؟ یہ ہمارے معبودوں کو جو توڑ دیا گیا ہے، ان کو توڑنے والا کون ہے؟ قوم کے لوگوں نے جو جواب دیا، قرآن نے ان کے جواب کو نوٹ کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم کے لوگوں نے جب سوال کیا کہ ہمارے معبودوں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا ہے، ہمارے معبودوں کا ستیہ ناش کس نے کیا ہے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ان معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، جو تمہارے ان جھوٹے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ دیکھیں فتح کا لفظ اللہ رب العالمین نے یا ان لوگوں نے استعمال کیا، یعنی ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، ایک نوجوان، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ابراہیم کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ایک نوجوان ہے، جوانی میں ان کے ارادے دیکھیں، جوانی میں ان کا سدھار دیکھیں، جوانی میں اللہ سے ان کے رشتے کی مضبوطی کو دیکھیں کہ اللہ سے رشتے کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ اس راہ میں جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان پر ایمان جو لوگ لے کر آئے تھے ان کو ستایا گیا، سزائیں دی گئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ ہم تمہارا ایک پیر تو دوسرا ہاتھ کاٹ لیں گے، لیکن وہ نوجوان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کون سی عمر میں تھے؟ وہ نوجوان تھے جس وقت جو واقعہ یا جو قرآن میں ان کا تذکرہ جو کیا گیا ہے، وہ تذکرہ نوجوانی کے دنوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں گے، بہت سارے واقعات کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، ان قرآن میں نوجوانوں کے تذکروں کو، نوجوانوں کے واقعات کو بیان کرنے کا اللہ رب العالمین کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ نوجوان اپنے جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر ان کو اسوہ اور نمونہ بنائیں، اپنی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی اور ایسا سدھار اور ایسی چینجنگ لائیں جو ان نوجوانوں کے اندر تھی جن کو اللہ رب العالمین نے جن کی تعریف کی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم
حتی یسأل عن اربع وفی روایت حتی یسأل عن خمس۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے میدان محشر میں اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اسے 4 یا اسے 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، ہر انسان سے چاہے اس کی زندگی جتنی بھی رہی ہو، جتنی بھی اس کو زندگی ملی ہو، اللہ رب العالمین اس کی عمر سے متعلق سوال کرے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، سوال ہوگا کہ انسان ہم نے تمہیں اتنی اور اتنی زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو کہاں پر صرف کیا، اس زندگی کو کہاں پر خرچ کیا؟ اس سوال کے بعد میرے بھائیو عمر کا اگر سوال کر لیا جائے، جوانی شامل ہے، بچپنا شامل ہے، بڑھاپا شامل ہے، عمر کے یہ تینوں حصے شامل ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس دن میدان محشر میں جو اگلا سوال کرے گا وہ سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے انسان ہم نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، ہم نے تمہارے بازوں میں طاقت عطا کی تھی، ہم نے تمہیں ہٹا اور کھٹا مضبوط نوجوان بنایا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا؟ اس جوانی کو تم نے دیوانی تو نہیں سمجھا، اس جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی یا عبادت نہیں کی، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری یا اپنی من مرضی زندگی گزاری؟ یہ اللہ رب العالمین ہر انسان سے سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، جوانی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ انداز اور یہ طریقہ آپ کو کافی ہو سکتا ہے۔ عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بچپنا آ گیا، بڑھاپا آ گیا، جوانی آ گئی، تمام عمر کے تمام مراحل شامل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین خاص طور سے سوال کرے گا، خاص طور سے پوچھے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے انسان ہم نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، تمہارے بازوں میں قوت تھی، تمہارے دماغ کے اندر قوت فیصلہ تھی، تمہارے گھٹنوں کے اندر طاقت تھی، تم ہر کام اچھی طریقے سے کر سکتے تھے، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا ہے؟ اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کے پاس اپنی تمام دولت کو رکھ دیں کہ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیے، اور ان میں آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہو۔ جب آپ پوچھیں گے کہ میرا وہ سامان کیا ہوا، اور ہاں وہ قیمتی سامان کہاں ہے؟ حالانکہ آپ نے جب سوال کر لیا مال کے بارے میں کہ میرا مال کہاں ہے، اس میں وہ قیمتی سامان بھی شامل ہے، لیکن آپ کے دل میں کسی ایک مال کی اہمیت زیادہ ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ میرا وہ ہار کہاں ہے، میرا وہ ہیرے اور جواہرات والا ہار کہاں ہے، میرا مال کہاں ہے اور وہ میرا ہار کہاں ہے؟ ایسے ہی اللہ رب العالمین انسان سے سوال کرے گا، پوچھے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، اتنی سال عمر دی تھی، وہ کہاں پر گزاری اور جوانی کہاں پر گزاری؟ چونکہ جوانی کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین خاص طور سے سوال کرے گا، خاص طور سے پوچھے گا۔ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ۔ کل قیامت کے دن اسی میدان محشر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے میرے نوجوان دوستو، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے بشارت ہے، اور آپ کے لیے مژدہ سنایا گیا ہے۔
آپ سنیں دھیان سے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنے حالات کو بدلیں، اپنی سوچ کو صحیح سمت دیں، اپنی سوچ کو صحیح رخ دیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا، اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے پہلا ہوگا کہ منصف بادشاہ۔ یہ 7 کون ہوں گے؟ اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو کافی وقت چاہیے، مجھے صرف اپنے موضوع سے متعلق ایک جملہ لینا ہے بس حدیث سے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، انہی 7 میں سے ایک خوش نصیب وہ انسان ہوگا، وہ نوجوان ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا، اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوگی، ایسا نوجوان ہوگا۔ نوجوانوں، جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تمام ارکان کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتے ہیں۔ بڑھاپا ہے، انسان رکوع کرنا چاہتا ہے، صحیح سے رکوع نہیں ہو رہا ہے، سجدہ کرنا چاہتا ہے، سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جوان ہیں، جیسا بتایا گیا صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ کا رکوع حدیث کے مطابق ہوگا، آپ کا قیام حدیث کے مطابق ہوگا، آپ کا سجدہ حدیث کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے اسلام میں جوانی کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ اور جوانوں کے میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جوانوں کے اندر ماننے کا جذبہ، ماننے کی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ، یا ہمارے جو نوجوان میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ یا ہمارے بوڑھے لوگ ان نوجوان بچوں کو، ان نوجوان دوستوں کو کوستے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے ان نوجوانوں کی اسلامی تربیت کرنے کی کب کوشش کی تھی؟ ہم نے کب ان کو سدھارنے کی کوشش کی تھی؟ کب ہم نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشش کی تھی؟ اگر ہم کوشش کرتے، کوشش کے باوجود یہ نوجوان اگر راہ راست پر نہ آتے، آپ کو اختیار تھا کہ آپ ان کو ملامت کرتے، آپ ان کو کوستے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، ورنہ یہ نوجوان تو وہ ہیں جن کے اندر حق کو ماننے کی صلاحیت اور جذبہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ خود پڑھیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر نوجوان تھے، حضرت عمر نوجوان تھے، حضرت علی نوجوان تھے، حضرت مصعب ابن عمیر نوجوان تھے، اور میں کس کا نام گنواؤں؟ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ قبول کیا وہ یہی نوجوان تھے، وہ جوانی کی عمر کے لوگ تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں، ان نوجوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ نوجوانوں، تمہیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مبارک ہو۔ تمہارے لیے فرمایا ہے مرحباً بوصیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہے کہ نوجوانوں کا خیال رکھنا، نوجوانوں کو اپنی مجلسوں میں جگہ دینا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ حق کا جذبہ، حق کو ماننے کا
ایکسیپٹ کرنے کا جذبہ ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے یہی نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان نوجوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ نوجوانوں نے میری موافقت کی، میری باتوں کی تائید کی، انہوں نے مجھے قبول کیا، اور نوجوانوں نے اور بوڑھوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، بوڑھوں نے میری بات کو نہیں مانا تھا۔ آپ پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ آپ کی جو مخالفت ہوئی، بوڑھوں نے مخالفت کی تھی، نوجوانوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جوانی بڑی اہم چیز ہے میرے دوستو، ان نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کو مسجد تک لانے کی ضرورت ہے۔ یہ نوجوان وہ کام کر سکتے ہیں، تاریخ میں جو بھی نمایاں کام ہوئے ان نوجوانوں نے کیے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی قوم نوجوانوں کی ترقی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ نوجوان اگر سدھرتے ہیں قوم سدھرتی ہے، نوجوان اگر بگڑتے ہیں قوم بگڑ جایا کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کی مثال اس ہتھیار کی سی ہے کہ اگر وہ ہتھیار کسی مجاہد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے اعلاء کلمت اللہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جہاد کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے، اللہ کے لیے وہ لڑتا ہے۔ لیکن اگر یہی ہتھیار ایک ڈاکو کے ہاتھ میں جاتا ہے، ایک چور اور لٹیرے کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ لوگوں کے مال کو چھینتا ہے، وہ لوگوں کی جانوں کو ختم کرتا ہے، لوگوں کے مال کو لوٹتا ہے۔ تو اس لیے ان نوجوانوں کو صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو صحیح دشا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اور ان کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ کون ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، یہ کیا کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہیں، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے ان کو بتانے میں ابھی تک کوتا رہے ہیں۔ ان کی تربیت اگر بچپنے سے اسلامی تربیت ہوئی ہوتی، ماں باپ نے اگر ان کی اسلامی تربیت کی ہوئی ہوتی، تو یہ شکایتیں نہ ہوتی کہ نوجوان بگڑ رہا ہے، نوجوان خراب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں جتنے بھی اہم کام ہوئے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید کو، جو ایک نوجوان تھا، حضرت اسامہ بن زید جو ایک نوجوان تھا اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابوبکر یہ نوجوان ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے، اس کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، ان کے پاس تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے نبی نے جس کو کمانڈر بنایا ہے، اب جو لشکر نکلے گا وہ اسامہ کی قیادت میں نکلے گا۔ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ ہمت اور مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے فیصلے کو بدل دے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو کمانڈر ان چیف بنا کر جوانی کی اہمیت کو ثابت کیا کہ جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خیبر کو کس نے فتح کیا تھا؟ ایک نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اور اسپین کے ساحل پر کشتیاں جلا کر تاریخ ساز ریکارڈ کس نے بنایا تھا؟ ایک نوجوان طارق ابن زیاد نے بنایا تھا۔ افریقہ کو فتح کرنے کے بعد عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افریقہ گئے، افریقہ کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد میرے بھائیو ایمان کی طاقت دیکھیے کہ عقبہ بن نافع جب وہاں پر گئے، ان کی فوج کے لیے جب جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں پر تنبو گاڑے جائیں، افریقہ کے جنگلات آج بھی مشہور ہیں، گئے، جانے کے بعد
تاریخ میں لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مہمانان رسول کے تمبو اور ان کے خیمے افریقہ کے جنگلوں میں گاڑے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ افریقہ کے جنگلوں میں شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، انسان کے دشمن جانور رہتے ہیں۔ عقبہ بن نافع نے کہا کہ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے جانوروں سنو، آج مہمانان رسول کو اس جنگل کی ضرورت ہے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کو اس جنگل کی ضرورت ہے، لہذا اسلامی فوج کا ذمہ دار ہونے کے ناطے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس جنگل کو خالی کر دو۔ ایمان کی طاقت یہ تھی میرے بھائیوں، وہ جانور اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبا کر جنگل کو خالی کر رہے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہارنے والی قوم جب جیتنے والی قوم کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ سر جھکا کر گزرتی ہے۔ وہ جانور اپنے بچوں کو اپنے منہ میں لے کر افریقہ کے جنگلوں کو خالی کر رہے تھے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب عقبہ بن نافع افریقہ پہنچے، افریقہ فتح کرنے کے بعد ان کے سامنے سمندر آئے، اسلامی فوج نے اپنے لشکروں کو سمندروں میں اتار دیا، اور علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں نے افریقہ کو فتح کرنے کے بعد جب آگے چلنے لگے، سمندر آ گئے، عقبہ بن نافع نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے محمد کے رب تو جانتا ہے، اگر آج ہمارے سامنے یہ سمندر نہ آیا ہوتا، آج تیرے پیغام کو لے کر میں دنیا کے اس کونے تک پہنچ جاتا۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک نوجوان تھا۔ اس کے حوصلوں کو دیکھیے، ان کے کلمے اور ان کے جملے پر آپ غور و فکر کیجئے۔ محمد کے رب تو جانتا ہے، آج ہمارے بازوں میں، ہمارے سینے میں اتنی قوت موجود ہے، ہمارے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ اگر آج سامنے سمندر نہ آیا ہوتا، تیرے توحید کے پیغام کو لے کر دنیا کے اس کنارے تک پہنچ جاتے۔ ایک نوجوان کے حوصلوں کو دیکھیے۔ اور ہندوستان میں محمد ابن قاسم جو آئے تھے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ ایک نوجوان تھا، اور یہاں آ کر انہوں نے جس طرح سے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، جب ایک بیٹی پر ظلم ہوا، اس ظلم کی آہو بکا ان کے کانوں میں پہنچی، ہندوستان آئے اور یہاں پر جو کارہائے نمایاں انجام دیا، ہسٹری کا ہر طالب علم اس کو جانتا ہے بخوبی۔ نوجوانوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جوانی کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ جوانوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ ایک نوجوان تھا جس نے صلیبیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ان کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نوجوان، اور جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ افسوس ہے کہ آج وہ بیت المقدس پھر غیروں کے نرغے میں، آج اس کے لیے ہمارے معصوم بچوں پر بم گرائے جاتے ہیں، ہمارے نہتے لوگوں پر جو ظلم کی جو انتہا ہے، ظلم کی کوئی انتہا نہیں، وہ مظالم، وہ ظلم وہاں ڈھائے جا رہے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سینے میں کوئی دل نہیں ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں ان معصوم بلکتے خون میں لتھڑے ہوئے بچوں کو دیکھ کر۔ اس فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کرایا، اور جب تک آزاد نہیں ہوا، آج ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے، ہمارے سامنے وہاں کی کوئی تصویر آتی ہے، ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے،
ہم ان کے لیے دعائیں تک نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری ایسی حالت میں بھی ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین جب بیت المقدس یہود و نصارے کے قبضے میں تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا چین سکون اور ان کے چہرے کی رونق وہ ختم ہو گئی تھی۔ کسی نے پوچھا سوال کیا کہ سلطان، ہم دیکھتے ہیں کہ تم مسکراتے نہیں ہو، تم ہنستے نہیں ہو، ہمارا نوجوان تو ان کے ٹھٹوں سے، ان کی ہنسی سے، ان کے مذاق سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا کہ سلطان، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مسکراتے نہیں ہیں، آپ ہنستے نہیں ہیں، ہم نے بہت دن ہو گئے آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، کہا کہ تم مسکرانے کی بات کرتے ہو، ہمارا قبلہ اول غیروں کے قبضے میں ہے، جب تک وہ آزاد نہیں ہو جائے گا سلطان کو، صلاح الدین ایوبی کو چین نہیں ہے۔ میں مسکراؤں کیسے، میں ہنسوں کیسے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، یہود و نصارہ جنہوں نے اسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر ٹھوکر ماری ایک یہودی نے، اور کہا کہ سلطان کہاں ہیں تیرے وہ نوجوان جن نوجوانوں پر تمہیں فخر تھا، وہ نوجوان کہاں گئے ہیں تمہارے؟ میرے نوجوان دوستو، یہ ٹھوکر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر نہیں ہے، یہ ٹھوکر میرے اور آپ کے ہر نوجوان کے، مسلم نوجوان کے سینے پر ٹھوکر ہے، اگر کوئی اس کو محسوس کرے تو۔ آج ہمارا نوجوان انہی یہود و نصارہ کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ فیشن ان کی ہے، ہیئر اسٹائل ان کا ہے، لباس ان کا ہے، سوچ ان کی ہے، اور تمام چیزیں ان کی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو پوری دنیا کے خوبصورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، تم فیشن کا نام لیتے ہو اور فیشن کے نام پر کتا کٹنگ، فیشن کے نام پر سور کٹنگ، فیشن کے نام پر الٹے پلٹے لباس لا کر اپنے آپ کو خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ جو اس فیشن کو لے کر آئے ہیں، میرے اور آپ کے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ میرے نبی کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 14ویں رات میں، عام راتوں میں نہیں، 14ویں رات میں، چاند کی 14ویں رات میں، جب میں اور کائنات کے امام میرے شوہر نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہوتے تھے، وہ بیان کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لاڈ لڈاتی ہیں، ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ 14ویں رات میں جب ہم لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو کبھی میں دنیا والوں کے چاند کو دیکھتی تھی، کبھی اپنے چاند کو دیکھتی تھی جو میرے پاس لیٹا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے دنیا والوں کے چاند سے زیادہ خوبصورت اپنے پہلوں میں لیٹا ہوا چاند زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دوسری روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے جسم سے قریب کر کے میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ تم لاتے ہو فیشن کو خوبصورت بننے کے لیے، الٹی پلٹی فیشنیں لے کر آتے ہو، میرے اور تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت کون تھا؟ نوجوانوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، اصل کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ ہمیں الٹی پلٹی فیشنیں لا کر انسان، حقیقت میں جس کے پاس عقل سلیم ہے، صحیح دل ہے، ان فیشنوں کو دیکھ کر انسان جوکر لگتا ہے، لیکن ہمارا نوجوان ہے کہ ان کے اس میں پھنسا ہوا ہے، ان کی سوچ ان کو اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي ظُهْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُمْ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حالات تھے، ہمارے یہ نوجوان ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، گویا کہ آپ ان کو دیکھ کر نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ آج اس زمانے میں آج کے حالات کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھینچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ لوگ ان لوگوں کی پیروی کریں گے جو تم سے پہلے تھے، میری امت کے لوگوں سے پہلے تھے، اتنی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر ایسے چلیں گے، ان کی نقالی ایسے کریں گے، اگر وہ ایک بالشت چلے، اگر وہ ایک گز چلے ہوں گے تو میری امت کے لوگ بھی ایک گز چلیں گے، اگر وہ ایک بالشت ایک بلاند اگر چلے ہوئے ہوں گے تو میری امت کے لوگ بھی ایک بالشت چلیں گے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي ظُهْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ اگر کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو میری امت کے لوگ بھی ان کی نقل کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے اس گوہ کے سوراخ کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی ایک بلان چلے ہوں گے تو ایک بلان میری امت کے لوگ چلیں گے، ایک گز چلے ہوں گے تو ایک گز چلے ہوں گے، کسی سوراخ کے اندر داخل ہوئے ہوں گے گوہ کے تو میری امت کے لوگ بھی، میری امت کے نوجوان بھی، میری امت کے افراد بھی اس گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ وہ لے کر آتے ہیں، چاہے وہ ہیئر کٹنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پھٹے ہوئے پینٹ ہوں، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، عجیب و غریب ہیں، ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھٹا